حضرت سیدنا میسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک بہت عبادت گزار لکڑہاڑا تھا۔ اس کی بیوی بنی اسرائیل کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ جب اس ملک کے بادشاہ کو لکڑہاڑے کی بیوی کے حسن و جمال کی خبر ملی تو اس کے دل میں شیطانی خیال آیا اور اس نے طے کر لیا کہ میں کسی طرح اس عورت کو ضرور حاصل کروں گا۔ چنانچہ اس ظالم پرست بادشاہ نے ایک بڑھیا کو اس لکڑہاڑے کی بیوی کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے ورغلائے اور لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ لکڑہاڑے کو چھوڑ کر شاہی محل میں ملکہ بن کر زندگی گزارے۔ چنانچہ وہ مکار بڑھیا لکڑہاڑے کی بیوی کے پاس گئی اور اس سے کہا، تو کتنی عجیب عورت ہے کہ اتنے حسن و جمال کے باوجود ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے جو نہایت ہی مفلس اور غریب ہے، جو تجھے آسائش و آرام فراہم نہیں کر سکتا۔ اگر تو چاہے تو بادشاہ کی ملکہ بن سکتی ہے۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا ہے کہ اگر تو لکڑہاڑے کو چھوڑ دے گی تو میں تجھے اس جھونپڑی سے نکال کر اپنے محل کی زینت بناؤں گا، تجھے ہیرے جواہرات سے آراستہ کر دوں گا، تیرے لیے ریشم اور عمدہ کپڑوں کا لباس ہوگا، ہر وقت تیری خدمت کے لیے کنیزیں اور خدام ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے اور تجھے اعلیٰ درجے کے بستر اور تمام سہولیات مل جائیں گی۔ بس تو اس غریب لکڑہاڑے کو چھوڑ کر میرے پاس چلی آ۔ جب اس عورت نے یہ باتیں سنی تو لالچ میں آ گئی اور اس کی نظروں میں بلند و بالا محلات اور اس کی آسائشیں گھومنے لگی۔ چنانچہ اس نے لکڑہاڑے سے بے رخی اختیار کر لی اور ہر وقت اس سے ناراض رہنے لگی۔ جب اس نے ایک شخص نے محسوس کیا کہ یہ مجھ سے بے رخی اختیار کر رہی ہے تو اس نے پوچھا، اے اللہ عز و جل کی بندی، تو نے یہ رویہ کیوں اختیار کر لیا ہے؟ یہ سن کر اس لالچی عورت نے مزید سخت رویہ اختیار کر لیا۔ بالآخر لکڑہاڑے نے مجبوراً اس حسین جمیل بے وفا لالچی عورت کو طلاق دے دی۔ وہ خوشی خوشی بادشاہ کے پاس پہنچی۔ بادشاہ اسے دیکھ کر پھولا نہ سمایا۔ اس نے فوراً اس سے شادی کر لی۔ بڑی دھوم دھام سے جشن منایا گیا۔ پھر بادشاہ نے اپنی دلہن کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اسے چھو سکے، لیکن اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ پھر اس عورت نے بادشاہ کو چھونا چاہا تو اس کے ہاتھ بھی خشک ہو گئے۔ جب انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چاہی تو دونوں ہی بہرے اور گونگے ہو گئے۔ جب یہ خبر اس دور کے نبی علیہ السلام کو پہنچی تو انہوں نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ان دونوں کے بارے میں عرض کی تو بارگاہ خداوندی میں ارشاد ہوا، میں ہرگز ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ جو حرکت انہوں نے لکڑہاڑے کے ساتھ کی میں اس سے بے خبر ہوں؟ اے ہمارے اللہ جل شانہ، ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھ اور ہمیں دنیا اور عورت کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ ہماری خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، دنیا کی محبت سے بچا کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق حقیقی کی دولت سے مالا مال فرما۔